بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے اندر عمرے کا بہت رجحان ہے، بہت کثرت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو کمی کا احساس ہوا کہ لوگ عمرے کے لیے تو بہت کثرت سے جا رہے ہیں مگر وہاں جا کے ان کو مسائل نہیں آتے، اور پھر وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں کہ جی مفتی صاحب بتائیں اب ہم کیا کریں۔ تو الحمدللہ جس طرح لوگوں کے اندر ایک کثرت سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ یہاں سے مسائل کو سیکھ کر جائیں۔ عمرہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر سیکھ کر جائیں گے تو کوئی مسئلے نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمرے کے اندر بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز احرام، دوسری چیز جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنا، اور تیسری چیز جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اور چوتھی چیز حلق یا قصر۔ حلق گنجے ہونے کو کہتے ہیں، قصر کتروانے کو کہتے ہیں، اور حلق جو ہے وہ افضل ہے، اور کتروانے کے لیے حکم یہ ہے کہ کم سے کم 1 پورے کے برابر جو ہے اگر آپ کے بال کٹیں گے تو جا کے حکم پورا ہوگا۔ عمرے کے اندر بنیادی طور پر یہ 4 ارکان میں سے 2 جو ہیں یہ فرض ہیں، یعنی احرام اور طواف یہ فرض ہے، اور سعی اور طواف سعی اور حلق جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اس لیے یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر۔ اب اس میں ہر ایک کی تفصیل ہے۔ مثال کے طور پر احرام ہے، احرام عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 چادروں کا اوڑھ لینا یہ احرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ احرام کا مطلب اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر دینا جو آپ کے لیے حلال تھی۔ مثال کے طور پر سلا ہوا کپڑا آپ کے لیے حلال تھا، اسی طریقے سے سر کا ڈھانکنا مرد کے لیے، عورت کے لیے چہرے کا یا مرد کے لیے چہرے کا ڈھانکنا یہ حلال تھا، اور اسی طرح خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، اپنے ازدواجی تعلقات کو استوار کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال تھی۔ لیکن جب عمرے والا معتمر یا حاجی جب احرام کی نیت کرتا ہے، اور احرام کی نیت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے عمرے کی نیت کرنا، اور وہ بہت آسان ہے، اللہم یسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیں۔ یہ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، پشتو میں بول سکتے ہیں، انگریزی میں بول سکتے ہیں، یا اللہ میرے لیے عمرہ آسان فرما اور قبول فرما دیں، اور پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے اور 3 دفعہ پڑھنا مسنون ہے، اور یہ حاجی کا ترانہ ہے، اللہ کو بہت پسند ہے جب حاجی یہ صدائیں بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ حاجی کا ترانہ ہے۔ تو یہ 2 عمل کرنے کے بعد ہم حالت احرام میں آ گئے۔ اب سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اور مرد اور عورت کے لیے چہرے کا ڈھانکنا جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عورت تو چادر وغیرہ پہن سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے ٹوپی یا کوئی بھی چادر سر پہ اوڑھنا ممنوع ہے، اور عورت کے لیے جو ہے چہرے کا بالکل اس طرح سے کہ جو ہے جیسے نقاب پہنتی ہیں وہ منع ہے۔ باقی پردے کا شرعاً اپنا ایک حکم ہے، وہ خاتون اس کا خیال رکھیں گی، اس کے لیے آپ مسائل دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل اس طرح کے حجاب آئے ہوئے ہیں کہ وہ چہرے کو مس نہیں کرتے اور پردہ بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے اگلی چیز جو ہے وہ طواف ہے۔ جب آدمی خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے، اور طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے کریں گے۔ حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد 2 چیزوں کا خیال رکھیے، ایک ہوتا ہے استقبال اور ایک ہوتا ہے استعلام۔ استقبال جب آپ بالکل حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، اور اس کا آسان حل یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ سامنے گرین رنگ کی لائٹ لگی ہوتی ہے، جب آپ گرین رنگ کی لائٹ کے بالکل محاذات پہ پہنچیں گے، اور استقبال کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، سینہ آپ کا بالکل حجر اسود کی طرف ہو، اور پاؤں بھی اسی طرف ہو، ایسے کر کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ استعلام کریں گے۔ استعلام حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، اس طرح، اس کو اشارہ استعلام کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر آپ بوسہ دے دیں گے۔ اب جو ہے بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور وہ اینٹی کلاک یعنی اس طرح الٹا، گھڑی تو یوں چلتی ہے لیکن آپ نے گھڑی کے اگینسٹ چلنا ہے، الٹا،
اس کو جو اینٹی کلاک سے تعبیر کرتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے آپ طواف کریں گے۔ اور اس کا ایک قانون، ایک ضابطہ، بہت فارمولہ آسان سمجھ لیں کہ ٹوٹل 7 جو ہے وہ طواف کے چکر ہو کر، یعنی اس کو شوط کہتے ہیں عربی میں، تو یہ 7 چکر لگانے کے بعد ایک آپ کا طواف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جو عمرے کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ 7 چکر ہیں، اور ہر چکر کے شروع میں آپ نے استعلام کرنا ہے، اور ہر چکر کے جو ہے وہ آخر میں استعلام کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ کا 7 چکر ہو جائیں گے تو آخری چکر جب لگے گا تو آپ کے 8 استعلام ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک عمل ہے۔ پھر عام طور پر لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی طواف کے دوران کوئی خاص دعائیں ہیں یا کوئی خاص جو ہے وہ اعمال ہیں، ایسا کوئی نہیں، بس اس میں جو ہے آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور جو آپ کو آسان دعائیں ہیں۔ اب لوگوں نے مشہور کر دیے جی پہلے طواف میں یہ دعا، دوسرے میں یہ دعا، تیسرے میں یہ، ایسا کوئی عمل مسنون عمل نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے، آپ جو دعا پڑھیں۔ ہاں، حجر اسود سے پہلے رکن یمانی اور اس کے جو ہم پڑھتے ہیں نا یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ طواف کے دوران جو ہے خانہ کعبہ کو چھوئے نہ، حجر اسود کو چھوئے نہ، کیونکہ اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، اور آپ کیونکہ حالت احرام میں ہیں تو آپ پہ خوشبو لگ سکتی ہے۔ دوسری ایک اہم چیز کہ حجر اسود پہ جا کر جب ہم استعلام کرتے ہیں تو اس وقت پہلی دفعہ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلی دفعہ تو آپ سینہ پاؤں بالکل آپ جو ہے حجر اسود کی طرف کر لیں گے، لیکن دوسرے تیسرے چوتھے یہاں تک کہ آخری طواف تک بھی آپ لیکن دوسرے تیسرے چوتھے یہاں تک کہ آخری طواف تک بھی آپ جب آئیں گے تو پاؤں آپ کے وہی ہوں گے، صرف آپ اس طرح کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یوں کر کے پھر آپ طواف کریں گے۔ جب آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت جو طواف کے نفل ہوتے ہیں یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہی پڑھنا واجب ہے، اور وہی جو ہے وہ حجر اسود کے پاس جو ہے وہ صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خواتین تک کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ طواف کرنے والوں کو کافی دقت ہوتی ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے بیک سائڈ پر پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو پیچھے تو آپ کہیں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں جا کے حرم میں، لیکن جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ بس طواف جب آپ نے کیا تو آپ وہیں پہ پڑھیں گے، نہیں، یہ آپ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ کبھی مطلب حرم میں کر لیں حج، اس کے وہ تو اعلیٰ شکل ہے، نہیں تو یہ آپ کے ذمہ ہیں، آپ ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں، اگر بھول گیا پاکستان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ذمہ ہیں۔ اور نفلی طواف ویسے جو نارملی آپ کرتے ہیں تو نفلی طواف کے بعد یہ 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ بس 2 اوقات کے اندر اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرتے ہیں تو جیسے اشراق سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے آپ یہ نفل نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر مغرب عصر کی نماز ہو جائے فرض، اس کے بعد پھر جو ہے نفل پڑھنا ممنوع ہے، تو یہ جو طواف کے 2 نفل ہیں اس ٹائم آپ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے پھر آپ 9واں استعلام کریں گے، اور 9واں استعلام کرنے کے بعد وہی اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر آپ چلے جائیں گے صفا اور مروہ کے درمیان۔ صفا 2 پہاڑیوں کا نام ہے، ادھر صفا ہے، دوسری سائڈ پہ مروہ ہے، تو اس کے 7 چکر جیسے خانہ کعبہ کے آپ پورا ایک گول گھوم کر ایک ہوتا تھا، یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ جا کے ختم کریں گے تو 1 چکر ہو جائے گا، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اس طرح 7 چکر ہوں گے، اور اس کا فارمولہ یہی ہے کہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کر آپ کا آخری جو صحیح ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے درمیان 2 میلین احدرین کہتے ہیں، 2 سبز رنگ کی لکیریں ہیں، تو اب تو انہوں نے بہت آسان کر دی، وہاں سبز رنگ کی لائٹس لگی ہوئی ہیں، یعنی پورے جو جگہ ہے، تو وہاں جو ہے مرد کے لیے تھوڑا سا یہ دوڑ لگانا، یہ جو ہے جس سے صحیح کہتے ہیں، دوڑنا صحیح بیسیکلی دوڑنے کو کہتے ہیں، تو یہ وہاں پر جو ہے وہ صرف مسنون ہے مرد کے لیے، عورت جو ہے وہ دوڑیں گی نہیں، مرد جو ہے وہ دوڑے گا۔ اور اس دوران ایک دعا ہے رب اغفر وارحم انت الاعز والاکرم، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے مسنون عمل یہ ہے کہ جب آپ صفا سے شروع کریں تو وہاں خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے دعا کریں، یہ دعا مقبولیت کی جگہ ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اجابت دعا کا موقع ہے یہ۔ اسی طریقے سے جب آپ مروہ پہ پہنچتے ہیں تو پھر خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہاں جا کر آپ خانہ کعبہ کی طرف
دعا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مقبولیت کے مقامات میں سے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ جا کے جو ہے نا صفا مروہ کے جو پہاڑ ہو رہے ہیں اس کو کوئی چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، یہ ایسا کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بس ایک وہ پہاڑ ہیں، اور پہاڑ جو ہے صفا اور مروہ دو علامات ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ہسٹری میں اس کی تاریخ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے عام طور پہ جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ صفا یعنی خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں، اس میں دو چیزیں مسنون عمل ہیں۔ ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں استباح، اور دوسری چیز ہے رمل۔ رمل دوڑنے کو کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے بنیادی جو آپ کے 3 شروع کے جو چکر ہوتے ہیں اس میں رمل کیے جاتا ہے، باقی پھر نارمل آپ کریں گے۔ اسی طریقے سے جو استباح یعنی جو دائیں کاندھا ننگا ہوتا ہے، اور یوں احرام کی چادر کو ایسے کر کے یہ دائیں کاندھے کو ننگا رکھا جاتا ہے، وہ صرف طواف کے دوران ہے بس۔ جیسے آپ کا طواف ختم ہوگا تو سعی کے دوران پھر آپ نے وہ نہیں کرنا ہے، سعی کے دوران آپ نے اپنے کاندھے کو چھپا دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو چوتھا عمل جسے میں نے کہا تھا کہ حلق اور قصر ہے۔ حلق کے اندر گنجا ہونا، اس میں ایک چیز عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے نائی سے ہی کروانا ہے جا کے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ خود اگر اپنے آپ کو گنجا کر سکتے ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کا وہ احرام والا ساتھی، محرم عمرے کا وہ ساتھی جس نے طواف بھی کر لیا اور سعی بھی کر لیا، اب اسے صرف یعنی گنجا ہونا باقی ہے، تو وہ بھی آپ کو گنجا کر سکتا ہے، یعنی 2 افراد مل کر ایک دوسرے کو گنجا کر سکتے ہیں۔ گنجا ہونے کے بعد وہ حالت احرام سے نکل جائیں گے۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے یا دوسرے کو گنجا نہیں کر سکتے، وہ اس وقت نہیں کر سکتے جب آپ نے سعی نہ کی ہو۔ جب سعی کر لی ہو اور صرف حلق رہ گیا ہو تو جیسے آپ خود کو گنجا کر سکتے ہیں ایسے دوسرے کو بھی گنجا کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یعنی ایک پورے کے برابر اپنے بالوں میں سے، تو اس میں ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے جو بال ہوتے ہیں اس کو 4 حصے کیے جائیں، کیونکہ اگر خواتین 2-4 عمرے کریں گی تو پھر تو بال بہت ہی چھوٹے ہو جائیں گے نا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کے 4 حصے کریں، ایک حصہ سے جو ہے وہ ایک پورے کے برابر کاٹ لیں ایک پہلے عمرے میں، پھر دوسرے عمرے میں کرنا ہے تو دوسرے حصے سے جو ہے وہ کاٹ لیں، وہ جیسے آپ کو سہولت ہو۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک پورے کے برابر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح گول اس کو جو ہے نا آخری جو بال ہوں اس کو یوں گول گھما کے اور پھر اس کو کاٹ لیں، وہ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں، عام طور پر جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ آپ کو کٹ لگاتے ہیں، چند بال یا چند جگہوں سے وہ کٹ لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی آپ کا یہ رکن پورا ہو گیا۔ نہیں، جیسے میں نے آپ کو، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ حلق یا قصر ہے، ٹھیک ہے۔ اور قصر کے لیے یا حلق کے لیے بھی 1/4 کے برابر، یعنی اگر سر کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ مکمل گنجا یا ایک حصہ جو ہے مکمل ایک پورے کے برابر اس سے جو ہے وہ بالوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ چند جگہوں سے جو صرف کٹ لگا لیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے بنیادی طور پر، لیکن کیونکہ میں نے اس میں صرف آپ کو جو عمرے کے بنیادی ارکان ہیں، جو 4 جو سب جو بیس ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پھر اس سے متعلق اور بہت سارے مسائل جو عمرے سے متعلق ہیں یا طواف سے متعلق ہیں، جو صحیح سے متعلق ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو ضرور عرض کروں گا۔